علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والسلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا السلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتربين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم. نہایت ہی مجبور احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اور مقدسہ میں نذران درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر عطا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس وقت ہفتہ وار پروگرام اور آقا علیہ السلام کی عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ جوڑنا، ان بارگاہ کی حاضری اور ان کی صحبت، ان کے ملفوظات اور شہادات، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں اپنی نسبت و ارادت کو مضبوط کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا تب بھی پورا ہوتا ہے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کی خوبصورت اعمال سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں، اپنی زندگیاں گزاریں، ہم اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مرید اور وہ عقیدت مند جو اپنے شاعر کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس عمل میں استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں میں لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے جو میری دماغ میں آ رہا ہے۔ پیچھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری رہی، اور الحمدللہ آگے ایک نیا موضوع شروع کرنے والے ہیں، بہت خوبصورت ہے، لیکن آج کی گفتگو میں فقط ایک خوبصورت نکتہ جو میری زبان پہ آ رہا ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج قرآن مجید میں 3 مقاموں پر بیان کیا ہے۔ کتنے؟ 3 مقاموں پر۔ اس میں سے ایک مقام جو ہے وہ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جو بڑی ایک مشہور آیت کریمہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ اکثر ہمارے اہل علم جو ہے وہ اس آیت کریمہ کی مناسبت سے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں، سفر معراج کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایک مقام ہے سورۃ النجم، پارہ نمبر 27۔ سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات جو ہیں، کتنی؟
پہلی 18 آیات اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعہ معراج کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے. اس پر بھی ہمارے اہل علم نے بڑا قلم بھی چلایا ہے اور گفتگو بھی بڑی بڑی پیاری فرمائی ہے. دیکھیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر اہل علم کا الگ الگ انداز ہے، اس علم کی ایک بساط ہے، کیونکہ ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہے. جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، اس کے بولنے کا انداز خوبصورت ہوتا ہے، وہ اپنے انداز میں اس واقعے کو پیش کرتا ہے. اور تیسرا جو مقام ہے وہ اسی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کا درمیانی جز ہے، جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج کی رات جو ہم نے آپ کو دکھاوا دکھایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، رویت یعنی ایک بڑی ایک علمی گفتگو ہے جس پہ علماء نے بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور دلائل دی ہیں، لیکن وقت نہیں اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شب معراج کی رات جو حتیم کعبہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے او ادنا کی آغوش تک، یہ سارا کا سارا سفر معراج اور پھر ہمارا قدی مشاہدات، اے بارد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کو یہ دکھاوا دکھایا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ہم نے آپ کو یہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا یہ ہے کیا؟ تو خالق کائنات نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا الا، مگر یہ ہے کیا؟ فتنۃ للناس. اب یہاں لفظ آ رہا ہے فتنہ، اب اس سے مراد آزمائش. کیا ہے؟ آزمائش، امتحان. کہ یہ جو دکھاوا ہم نے حتیم کعبہ سے او ادنا کی آغوش تک یہ دکھایا ہے آپ کو سحری آنکھوں سے اور بیداری کی حالت میں، پھر یہ سارے مشاہدات کروائے ہیں، تو یہ ہے کیا؟ الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، لوگوں کے لیے امتحان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے. الا فتنۃ للناس، کہ کون اس کو عقل کے پیمانے پہ پرکھتا ہے اور انکاری ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، اور کون اس کو اپنے ایمان کے پیمانے پر، عشق کے پیمانے پر، محبت کے پیمانے پر اس کو پرکھتا ہے، پھر وہ الحمدللہ اس کا قائل ہوتا ہے، اس کو مانتا ہے. یعنی میں نے پہلے بات کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 3 مقاموں پر واقعہ معراج کو، سفر معراج کو، موجزہ بیان کو بیان کیا ہے. ایک مقام بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ 15واں پارہ، نمبر 2 سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات، اور تیسرا مقام جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا اپنے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس کا میں نے مفہوم پیش کر دیا ہے، اور پھر وہ مفہوم کا نتیجہ اور رزلٹ بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے. اب اس سے میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام جب سفر معراج پر گئے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حتیم کعبہ سے آقا سفر معراج شروع ہوا، لیکن یقین اس میں شک نہیں ہے کہ حتیم کعبہ سے بیت المقدس تک میرے آقا کا سفر معراج نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حتیم کعبہ سے جب روانہ ہوئے، بیت المقدس پہنچے، وہاں آپ نبیوں کو معراج کروا رہے تھے، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں تمام ملائکہ وہاں جمع تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے وہاں بھی فرشتوں کو معراج کروائی. اب ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے، بڑی اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں میری دماغ پہ آ رہی ہیں. اب یہ سفر معراج نہیں ہے، سفر ہے لیکن 2 مقاموں پر. ایک مقام پر تمام نبیوں کو اور ایک مقام پر تمام ملائکہ کو آقا علیہ السلام نے معراج کروائی ہے.
میرے آقا علیہ السلام کی معراج کا جو اصل آغاز ہے وہ لا مقام میں شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آپ نے اہل علم سے سنا ہے، آپ نے اپنے علاقے کے خطیبوں سے، مقررین سے، اماموں سے، اہل علم سے سنا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جہاں مقام کی حد ختم ہوتی ہے اور لا مقام کی حد شروع ہوتی ہے، اور ادھر سے لا مقام کی حد ختم ہوتی ہے اور مقام کی حد شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی شک نہیں ہے الحمدللہ، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ کہتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عالم کائنات کی اصل روح، عالم کائنات کی اصل جو روح ہے، جو اصل جان ہے، وہ فقط تیرے اور میرے آقا علیہ السلام۔ دیکھیں جب یہ مشین چلتی ہے نا، کیا مشینیں چلتی ہیں نا، تو دھاگا چل رہا ہو نا، وہ کپڑا گنا جا رہا ہو، تو اگر لائٹ چلی جائے تو وہاں مشین رک جاتی ہے اور رکی رہتی ہے، اور پھر جب لائٹ آتی ہے جہاں وہ مشین رکی تھی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے، لیکن میں یہاں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام جب مکان سے لا مقام میں داخل ہوئے، مکان سے لا مقام میں کیا ہوئے؟ داخل ہوئے، تو آپ چونکہ مکان کی روح ہے، مکان کی جان ہے، جب آقا علیہ السلام مکان سے لا مقام میں داخل ہوئے تو مکان کی جو روح تھی جب لا مقام میں داخل ہوئی تو مقام میں روح رہی نہیں، تو جتنا یہ مکان تھا وہاں جہاں سے اس کی حرکت چل رہی تھی وہی حرکت رک گئی، اور جب آقا علیہ السلام لا مکان سے واپس آ کر سارے ملکوتی مشاہدے کر کے سدرۃ المنتہا سے آگے اور ادنا کی آغوش تک، جس میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی ہے، تمام آسمانوں کے مشاہدات بھی ہیں، یہ سارے ملکوتی مشاہدے کر کے جب آقا علیہ السلام واپس لوٹے تو جب لا مکان سے مکان میں داخل ہوئے، جہاں جہاں مکان کی حرکت رکی ہوئی تھی وہیں سے حرکت شروع ہوئی۔ اس پر بھی علماء نے بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اب جو میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ بڑا خوبصورت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب آپ یعنی سفر معراج پر جا رہے تھے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، کیونکہ میں جانے کا سفر بیان نہیں کر رہا، یہ چند باتیں ویسے میں نے بیان کی ہیں اجمالی طور پر، میں واپسی کا ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور واپسی پر کسی نبی کے ساتھ میرے اور تیرے آقا علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی۔ واپسی پہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی آسمان پر جس آسمان پر جاتے ہوئے ہوئے۔ اور ایک بڑا نقطہ جو میری زبان پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی یہ پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی اور آپ امام الانبیاء ٹھہرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو واپسی پر بھی آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے واپسی پر بھی بیت المقدس میں جماعت کروائی یا نہیں کروائی۔ الحمدللہ ہم نے یہ روایت پڑھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، میرے آقا علیہ السلام کو یہ رب نے تحفہ دیا ہے کہ جب آپ سفر معراج پہ جا رہے تھے تب بھی بیت المقدس میں تمام نبیوں کی جماعت کروائی، جب میرے آقا واپس آئے تو بیت المقدس میں پھر آپ نے نبیوں کی جماعت کروائی، جاتے وقت بھی آپ امام ٹھہرے تمام نبیوں کے اور واپسی پر بھی آپ نے جماعت کروائی۔ لیکن اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ جب جا رہے تھے تو فقط میرے آقا علیہ السلام کے حسن سے پردہ ہٹا، 70,000 پردوں میں چھپی ہوئے میرے آقا علیہ السلام، اور اگر بیت المقدس میں دیکھیں تو خدا کی عزت کی قسم وہاں تو فقط ایک پردہ ہٹا اور تمام نبیوں کا معراج کروائی۔ جب او ادنا کی آغوش میں بے حجاب بے پردہ رب کے دیدار کیا، رب کے حسن کو اپنے چہرے مائک میں
سمو کر جب واپس آئے تو رب نے پھر امامت کے لیے کھڑے کیا. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تیرے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ان کو مہجان کروائی. اب تیرے چہرے میں میرا حسن بھی شامل ہے. اب واپسی پہ پھر نبیوں کو پھر معراج کرواؤ اور ان کی فدی امامت کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دیتے وقت ہوئی. واپسی میں پھر اسی آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. باقی اور کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی. وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. میرا آقا علیہ السلام جب واپس لوٹے تو ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں سے کیا آپ کو رب کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میرے رب نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. کتنا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا. تحفہ دینے والی کون ہستی ہے؟ کہ رب تحفہ دینے والی ہستی ہے اور لانے والے تیروں میرے آقا علیہ السلام ہوں. پھر اس تحفے کی قدر نہ رہے. تمہیں کوئی دنیا دار کوئی تحفہ دے تو تو ساری زندگی سنبھال کے رکھے اور اپنی نسلوں کا بھی جناب تو نصیحت کرے کہ یہ چیز مجھے فلاں دنیا دار سے ملی ہے. اور اگر دین کے لحاظ سے اگر کسی عالم دین سے، کسی پیر سے، کسی سید سے، کسی بہت بڑی شخصیت سے ملے تو اس کو بھی سنبھال کے رکھے. محترم آقا علیہ السلام کی یاد کے شہزادوں کی بارگاہ کی حاضری کے موقع پر میں یہی عرض کروں گا کہ پھر تحفہ خالق کائنات دینے والا ہو، رب کی ذات ہو، لانے والے میرے آقا علیہ السلام ہو، پھر اس تحفے کی قدر نہ رہے. خدا کی عزت کی قسم، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن قدر کرنے والا شخص زندگی میں کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دے. وہ اس کی قدر کرے گا، قدر کروائے گا، خود بھی قدر کرے گا، قدر کروائے گا. اپنے گھر والوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، اہل احباب کی صورت میں، اہل محلہ کی صورت میں وہ قدر کروائے گا، ترغیب دیتا رہے گا، بتاتا رہے گا دوستوں یہ تحفہ رب کی بارگاہ سے آیا ہے اور جو رب نے تحفہ دیا ہے وہ ہمارے لیے اس میں کتنا فائدہ ہے. بہرحال ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، مجھے رب نے میری امت کے لیے کتنی نمازوں کو تحفہ دیا ہے؟ تو کتنی پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ تو ہم 5 رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا سارے حالات تو دیکھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری قوم کی سستی، میری قوم کی کوتاہیاں، میری امت کی. تو آپ نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر میری امت کا حال یہ ہے تو ان کی امت کیسے 50 نمازیں پڑھے گی. انہیں مشورہ دے دیا. مشورہ کیا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، واپس پھر جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور حاضر ہو کر عرض کریں کہ باری تعالیٰ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس کی ادائیگی مشکل ہے، آپ اس میں تھوڑی سی تخفیف کریں، کمی کریں. تو میرا آقا علیہ السلام واپس گئے رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں کم کی. کتنی؟ کتنی نمازیں کم کی ہیں؟ فقط 5 نمازیں. باقی کتنی رہ گئی؟ 45. واپس پھر آئے موسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں کھڑے. موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے حالات کو دیکھا، حالات کو سامنے رکھ کر آپ نے مشورہ دے دیا کہ آپ واپس جائیں، 50 نماز نہیں پڑھ سکتے. تفسیر میرے تفسیر میں آتا ہے کہ جب رب نے پوچھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ خلیفہ بنانے کی مشورے کے طور پر، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ لڑائی جھگڑے کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، خون بہائیں گے. تو کیا انسان پیدا ہو چکا تھا؟ کوئی تو انسان آیا نہیں. تو فرشتوں نے جو کہہ دیا، علامہ ابن کثیر فرماتی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتی ہیں کہ جنات پہلے سے آباد تھی. کیا جنات پہلے سے آباد تھی؟ اب جنات کے حالات دے کر فرشتوں نے مشورہ دے، ان کے حالات دے کر
پھر فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ قالوا تجعل فیہا، میں ان کے حالات دیکھ کر مشورہ کہ اگر جنات کا حال یہ ہے تو انسان کا حال بھی یہی ہوگا. یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حالات دیکھے، ان کی سستیوں کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا، تو انہیں کہا بھی کہ میری امت کا حال یہ ہے تو یہ بھی تو امت ہے. تو آپ نے مشورہ دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. جب واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں کم کی. کتنی؟ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہٹے نہیں، وہاں سے ہٹے نہیں ہیں، دائیں بائیں نہیں ہوئے، وہیں کھڑے ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی نمازیں رہ گئی، کتنی کم ہوئی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بھائی موسیٰ میرے رب نے 5 نمازیں کم کی ہیں. تو انہوں نے پھر عرض کر دیا، مشورہ دے دیا کہ 45 نمازیں تو نہیں پڑھ سکیں گے، پھر آپ واپس جائیں اور اس میں بھی آپ کمی کروائیں، تخفیف کروائیں. اس میں میرا آقا علیہ السلام واپس جب تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرتی درخواست پیش کرتی تو اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں کم. کتنی؟ فقط 5 نمازیں. پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دائیں بائیں نہیں وہیں کھڑے ہیں. الغرض المختصر کتنی نمازیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں؟ 5. اور ہر چکر پر 5 ہی نمازیں کم ہوئی ہیں، 10 نہیں ہوئی، 15 نہیں ہوئی. تو جب 50 نمازوں میں سے فقط 5 نمازیں رہ گئی ہیں تو ہر چکر پر 5 نمازیں ہی کم ہوئی ہیں تو پھر کتنے چکر لگے ہوں گے؟ بولیے. یعنی 9 چکر لگے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے. اور مشورہ دینے والے موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پہ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ میں نے پہلے بات کر دی شروع میں کہ ہر نبی سے ملاقات نبی سے ملاقات ہوئی جاتے وقت، واپسی میں کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، فقط چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ وہاں کھڑے ہیں اور وہی مشورہ دے رہے ہیں، انہی کے مشورے پہ میرے آقا علیہ السلام واپس جا رہے ہیں. اور ہر پھیرے پر ہر چکر پر فقط 5 نمازیں کم ہوئی اور 50 میں سے 45 نمازیں کم ہوئی، باقی رہ گئی 5 اور چکر لگے 9. اب یہاں بحث شروع ہو گئی، پھر یہاں تنقید شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس تنقید سے ہمیں بھی بچائے، محفوظ رکھے. ایک گروہ کہتا ہے اگر رب نے 5 ہی نمازیں دینی تھی تو چکر بار بار کیوں لگوائے؟ اور اگر یہ اطلاع اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جاتا ہے تو حضور نبی کے ذات نہیں چھوٹتی. اگر اطلاع ادھر ہوتا ہے تو رب کی ذات نہیں چھوٹتی. بڑا خصوصی نکتہ ہے کہ اگر رب نے 5 ہی نمازیں دینی تھی تو پہلی مرتبہ ہی 5 دے دیتے، بار بار چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا، آپ علم کا بنکاری ہوئے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ 5 ہی رہنی ہے تو پہلی مرتبہ عرض کر دیتے کہ باری تعالیٰ 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی رکھ دے. ایک ذات نہیں چھوٹے گی ترکیب سے. لیکن آقا علیہ السلام کی آج کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر اور خانوادہ رسول کا خاندان بیٹھا ہے، قربان جاؤں خدا کی عزت کی قسم، رب کی ذات بھی اعلیٰ ہے، تیرے اور میرے آقا بھی اعلیٰ ہے. پتہ ادھر بھی ہے کہ نمازیں 5 ہی ہیں اور پتہ ادھر بھی ہے کہ نمازیں 5 ہیں. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کیا، بہانہ موسیٰ علیہ السلام کا بنا ہے محترم. اس پر بڑی بڑی مثالیں قرآن مجید میں، لیکن اختصار کے ساتھ پتہ رب کو بھی کہ نمازیں 5 ہی ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کو پتہ کہ نمازیں 5 ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر کے بہانہ بنایا. خدا کی قسم وہ ہے تو مالک، وہ ہے تو خالق، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر کھڑے کر کے بہانہ بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، میرے محبوب کا مشورہ دیتے رہے. پتہ ادھر بھی ہے، پتہ ادھر بھی ہے. وہ بھی چاہتا ہے محبوب سے ملاقات ہو، محبوب کو دیکھوں. محبوب چاہتا ہے رب کو دیکھوں. بہانہ موسیٰ علیہ السلام بنے. خدا کی قسم ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہوئی ہیں اور مشورہ ادھر لیا جا رہا ہے، میرے آقا ادھر جا رہے ہیں. بار بار پلٹ کے رہے، رب محبوب کو دیکھتا رہے، محبوب رب کو دیکھتا رہے. اس لیے
بس میں عرض کرنا تو بڑا خوبصورت ہے، بس نعرہ تکبیر لگ چکا ہے، بس آہستہ سا آپ نعرہ رسالت لگائیں، بالکل آہستہ، کیوں کہ جب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو نعرہ رسالت لگانا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نعرہ رسالت اکیلا لگ جائے تو نعرہ تکبیر بھی اس میں ہے، نعرہ تحقیق بھی اس میں ہے، نعرہ حیدری بھی اس میں ہے، نعرہ غوث بھی اس میں ہے. الحمد اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس آخری بات نکتہ چھوٹا سا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب عرض کیا تھا نا رب عالمین انظر الیک، اے میرے محبوب، اے میرے مالک، اے باری تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا لن ترانی، میں تو کروانا چاہتا ہوں لیکن تیرے اندر سکت نہیں کہ تو میرا براہ راست دیدار کر سکے. تو حضرت ابن مسعود اور رضی اللہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. کتنی بار؟ یہ میرا آخری نکتہ سنیں، کتنی بار؟ 9 بار رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ اپنا دیدار کروا. لیکن قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیدار کروا تو پر سکت نہیں ہے، لیکن ایک رات آئی، کیا ایک رات آنے والی ہے، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیارے پیغمبر، تیری بات تو پورا کر دیا جائے گا، تیری بات کو میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں نے تیری درخواست کو قبول کر لیا ہے، یہ تیری بات پوری ہو جائے گی لیکن براہ راست نہیں ہو سکے گی. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ جاتے وقت حال آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہوئی، واپسی پہ کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی. ہاں ایک نکتہ میں نے ضرور بیان کیا ہے جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، میرے علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ اکثر ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سفر معراج پر جاتے ہوئے بیت المقدس میں نبیوں کی جماعت کروائی ہے. آج وقت زیادہ بیان نہیں ہوا لیکن واپسی کی روایت میں نے آج آقا علیہ السلام کی آج کے شہزادوں کی بارگاہ کے موقع پر میں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ تیرے اور میرے نبی کو یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے، بہت بڑا انعام ملا ہوا ہے کہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام سفر معراج پر جاتے وقت بھی تمام نبیوں کی بیت المقدس میں جماعت کروائی اور واپسی میں بھی جماعت کروایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض نہیں کیا، 9 مرتبہ عرض کیا ہے، اے باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کروا. اللہ تعالیٰ فرمایا میں تو دیدار کروانا چاہتا ہوں، کرواتا ہوں، پر یہ تیرے اندر وہ طاقت، وہ شکت، وہ قوت نہیں ہے کہ تو براہ راست میرا دیدار کرے. لیکن قربان جائیں پھر موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑے کر دیا. یہ بہت بڑی حکمت، ویسے تو اہل علم نے بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، بہت بڑی معرفتیں بیان کی ہیں، لیکن یہ دوسری حکمت جو خاص طور پہ خصوصی کی زبان پہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وہاں اے میرے موسیٰ میں دیدار کرواتا ہوں. لیکن قربان جائیں شب معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، واپس آئے، پوچھا کتنی کیا تحفہ ملا جی؟ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، ہر چکر پہ 5 نمازیں پٹ پٹ کے میرے آقا جاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے رہے اور 5 نمازیں جب تک نہیں رہی اس وقت تک کھڑے رہے. 9 چکر لگے. موسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں 9 بار عرض کیا تھا، رب نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جا، میرا محبوب مجھے تکتا ہے، تو میرے محبوب کو تکتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دیدار کے مظہر اتم بن کرائیں گے، مظہر اتم بن کرائیں گے اور وہ میرا دیدار کرتے رہیں گے. میرے حسن کو اپنے چہرے میں حسن میں سمو کر جائیں گے. اے میرے پیارے موسیٰ تو چھٹے آسمان پہ کھڑا رہے، میرا محبوب مجھے تکتا رہے، تو میرے محبوب کو تکتا رہے. قربان جائیں کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب نے بھی اس نبی اس محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس کے مقام و مرتبہ کو رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. ہم خوش نصیب ہیں. لیکن آخر میں پھر میں ایک نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ یا کوئی دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا تحفہ دے ہم اس کو سنبھال کے رکھیں، اور اگر کوئی دیندار ہمیں تحفہ دے تو ہم اس کو سنبھال کے رکھیں. لیکن دوستو آؤ آج ہفتہ وار اس پروگرام خوبصورت اجتماع میں، خوبصورت پروگرام میں جو بڑا خوبصورت چل رہا ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ تحفہ دینے والے خالق کائنات کی ذات ہوں اور لانے والے میرے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، تم یہ بتاؤ اس تحفے سے بڑھ کے بھی کوئی کائنات میں تحفہ ہے؟ تو پھر آج تحیہ کر لیں کہ ہم نے پوری زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری لمحہ تک ہم نے انشاءاللہ اس تحفے کی قدر کرنی ہے۔ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، میرا الحمدللہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں فرضی نماز کیا، انہیں نفلی نماز بھی قضا نہیں ہونے دی ہو۔ نفلی نماز، تمام نفلی نمازوں میں سے جو اعلیٰ، جو عظیم، جو کمال نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر منور ہو جائے، میری قبر بکائے نور بن جائے، پھر وہ دو کام کرے، جب بارش ہو رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، بجلی چمک رہی ہو، بادل گرج رہا ہو اور بازاروں میں چکر ہو، بازاروں کے اندر جناب پانی کھڑا ہو، پھر وہ ادھر نماز کا وقت آ جائے، پھر اس حال میں پھر وہ گھر سے نکل کر پھر وہ باجماعت نماز پڑھے، یہ عمل کرنے والا خوش نصیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل کرنے والے کے لیے انعام کیا ہے کہ اس کی قبر چودھری کے چاند کی طرح چمک جائے گی۔ پھر فرمایا جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فرض نہیں ہے، تیرا اور میرے آقا علیہ السلام پر نماز ہے، تہجد فرض تھی، ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی قبر بھی بکائے نور ہو جائے گی۔ میرا یقین الحمدللہ یقین سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں فرضی کیا نفلی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والے میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، تو پھر آج بات تک میری آواز جاری ہوگی، آج تحیہ کر لیں۔ اگر ہماری نمازوں میں سستی ہے، نمازوں میں قائلی ہے، تو آج کے بعد تحیہ کر لیں کہ رب کی طرف سے دیا ہوا تحفہ آئے میرے آقا کی امت کے لیے، یار وہ کتنا بڑا خوبصورت